بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عام دنیا دار کم علم مسلمان کے سامنے اگر یہ بات بیان کی جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ذلت امیز سلوک کیا گیا کہ آپ کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے بازار میں پھرایا گیا، تو مجھے امید ہے وہ بندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عام بندہ جو ہے مسلمان دنیا دار وہ بھی اتنا شعور رکھتا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ بڑی شان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ذلت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کا دعویٰ ہے مبلغ اسلام، تو اب وہ سر عام اس طرح کی روایت بیان کرے کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ کالا کر کے سیاہ کر کے گدھے پہ بٹھا کے پھرایا گیا، تو اب اس شخص کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں مقام ہے جس سے اتنا شعور نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان بڑی بلند ہے، اس طرح کی بات منسوب کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ پھر یہ روایت جو اس نے بیان کی یہ 101% جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالفرض اگر کوئی صحیح روایت سندن خبر واحد صحیح بھی ہو، نبی کی طرف کسی صحابی کی طرف فرد اہل بیت کی طرف منسوب کی جائے کہ جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک دم ہم اس کو رد کر دیں گے، چونکہ ان ہستیوں کی شان بڑی بلند ہے اور خبر واحد جو ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ ظنی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم ایسی کسی پاکیزہ ہستی کی طرف ایسی بات منسوب کریں کہ جو اس کے پاکیزہ دامن پر ایک داغ کا سبب بنے۔ تو لہٰذا طارق جمیل پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بات سے رجوع کرے، معافی مانگے اور اس بات کا اقرار کرے کہ مجھ سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے اس بندے کی، یہ اکثر اوقات اس بندے کے منہ سے پاکیزہ جو ہستیاں ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج محترات، ان کے بارے میں ایسی بات اکثر اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، چونکہ اس نے اس ماحول کے اندر تربیت حاصل کی ہے کہ جس کے اندر امام الانبیاء محبوب خدا کے بارے میں بھی یہ کہہ دینا کہ آپ مر کر مٹی مل گئے، آپ کا علم جو ہے وہ پاگلوں کے علم، جانوروں کے علم کی طرح ہے، انبیاء اولیاء جو ہیں وہ ذرہ نچیز سے کم تر ہیں، نبی ولی جو ہیں وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، یہ کہہ دینا اس ماحول کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ طارق جمیل جو ہے وہ جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ رس پیدا کرنا، تو لہٰذا وہ اپنی تقریر کو بنانے کے لیے چاہے اسے کسی بھی معزز ہستی کی اس کے لیے گھٹیا الفاظ نکالنے پڑیں تو وہ بندہ کر گزرتا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تقریر سننا حرام ہے۔ کسی بھی بد عقیدہ، کسی بھی جو احمق شخص ہے، لا شعور ہے، جسے اتنی خبر نہیں ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اور جو میں بات کر رہا ہوں جس ہستی کے بارے میں کر رہا ہوں کیا اس کی شان کے لائق ہے یا نہیں، جس بندے کو اتنا شعور نہیں اور جس بندے کے علم کی یہ حیثیت ہے کہ اسے اتنی خبر نہیں کہ اس طرح کی روایات جھوٹی ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، تو ایسے قصہ خوانی اور کہانیاں سنانے والے مولویوں کی تقریریں سننا حرام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کہ وہ کسی بھی خطیب کو سننے سے پہلے، مقرر کو سننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس عقیدے کا مالک ہے اور اس کی گفتگو کے اندر کتنا انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کا ادب پایا جاتا ہے، پھر اسے سنیں۔ ہر ایک مولوی کی تقریر سننا جائز نہیں ہے، خاص کر ایسے احمق اور لاشعور جو گمراہ قسم کے مولوی ہیں ان کی تقریریں سننا یہ بالکل قطعاً حرام ہے۔ علماء اہل سنت منع کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔